اوصيك عباد الله بالاتسام التقوى فإنه العبد المدين ورث الأسقام وادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل إن تفروا كنتم في برجة مشهدة إلا عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حب الله وحب الحسين. عزیزان محترم، پہلا عشرہ اختتام ہو گیا. آج روز عاشورہ ہے اور یہ جو دن گزرے بہت اہم ہے اور آج کا دن بھی روز عاشورہ ہے اور ہمارے دل میں جو حسین ابن علی کی محبت ہے یہ پروردگار کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں کہ جو رسول اسلام نے فرمایا تو حکم ملا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو عزیزان محترم، یہ جو ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اور وہ جو ہے ایام عزا کی صورت میں غم امام حسین علیہ السلام کی جو ہم مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کربلا جو ہے ہر رخ سے ہے، بہرحال الگ الگ اپنے اپنے لوگوں نے زاویے سے پیش کیا، مثلا جوش ملیہ آبادی یا دیگر یا دیبل ہے نا، لیکن جو ہے تمام چیزیں ہیں کہ سربلندی ہے اور اسی میں عزت ہے، اسی میں شرافت ہے. اپنے انداز سے پیش کیا ہے نا کہ کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے نا، کوئی بھی ظالم ہو کبھی جو ہے سر نہیں جھکا سکتے. شرافت، بلندی، تمام چیزوں کو تمام دیگر شعراء نے اشعار نے اپنے اپنے خیالات سے ہر رخ سے جو ہے پیش کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کربلا جو ہمیں درس دیتی ہے تو یہی کہ دیکھو کسی ظالم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانا، اور صرف نہ یہ کہ تم جو ہے خاموش رہنا ہے بلکہ جو ہے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں صلوات اور دشمنوں پہ لعنت ہے نا، ہر وقت جو ہے یہ بھیج سکتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام وہ جب ولید نے بلایا اور جو خط لکھا بلایا آ جائیے، اور امام حسین علیہ السلام جب گئے ولید کے دربار میں تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ جو ہے بیعت کر لیجئے. امام حسین نے کہا کہ ہمارے جیسا نا لا ولی، ہمارے جیسا جو ہے تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. تمہارے جیسے کی یعنی امام نے جو یہ فکرہ، یہ جو کلمہ، یہ جو جملہ کہا ہے تو یہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. یعنی صرف اس دور میں یزید تھا اور ہر دور میں اور ہر زمانے میں ہے نا جو یزیدی ہوں گے تو جو بھی حسینی ہوگا تو پھر ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ سر تسلیم کر لے، سر جھکا لے. تو کہا کہ ہمارے جیسا تمہارے جیسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے نا مروان جو کہتا ہے کہ بس سر قلم کر لیجئے ہے نا، قتل کر دیجئے ورنہ جو ہے پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں لگیں گے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دربار میں جو ہے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح کہا نا کہ تم یہ سمجھتے ہو ہے نا کہ ہم جو ہے ذلت کو برداشت کر لیں، ذلت برداشت کر لیں، نہیں بلکہ جو ہے ذلت کی زندگی سے ہے نا عزت کی موت بہتر ہے، حیات من ذلہ ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں ہے نا ان کے پاس اختیار ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے نا، یہ کربلا کا پیغام خود جو ہے امام حسین علیہ السلام نے ہے نا خطبہ دیا. خطبے کے دوران کہا کہ دیکھو تم لوگ جو ہے دیکھ رہے ہو جو حلال تھا نا، حلال خدا حرام ہو رہا ہے، حرام خدا حلال ہو رہا ہے. رسول اسلام کی سنت پہ لوگ جو ہے عمل نہیں کر رہے ہیں اور تم جو ہے دیکھ رہے ہو.
اور اس کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ظالم جابر ظلم کر رہا ہو، ستم کر رہا ہو، ہے نا، اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے اگر جو ہے نہ روکے یا مثلا جو ہے بیزاری کا اظہار نہ کرے، تو پھر جو ہے فرمایا کہ وہ بھی جو ہے اسی ظالم کے ساتھ روز محشر قرار پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ظلم ہو رہا ہے تو جس طریقے سے انسان جو ہے نا کر سکتا ہے، مثلا جو ہے اگر ہاتھ کے ذریعے نہیں تو زبان کے ذریعے، زبان کے ذریعے نہیں تو جس طریقے سے کر سکتا ہو، اگر کچھ بھی امکان نہ ہو تو کم سے کم جو ہے اپنے دل میں جو ہے اس سے بیزار رہے۔ تو مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کچھ نہیں کر سکتا تو اتنا جو ہے کافی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے کہ ہمیں جو ہے پیغام دیتا ہے کہ جو حسین ابن علی نے کہا حل من ناصر ینصرنا، یعنی ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ تمام آئے، فرشتے آئے کہ نہیں؟ فرشتے آئے، جن آئے، لیکن کیا کہا امام حسین نے کہ نہیں، چلے جاؤ، ہمیں مدد کی تو ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو استغاثہ بلند کیا ہے یہ تو 61 ہجری میں تھا، لیکن جو ہے صرف اسی وقت کے لیے نہیں بلکہ جو ہے روز قیامت تک کے لیے ہے نا، کون ہے کہ جو میری آواز پہ لبیک کہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کربلا ہے اور اس میں جو ہے درس ہے، عبرت ہے، اور حسینیوں کے لیے جو ہے بہت بڑا پیغام ہے کہ اس کربلا میں آپ دیکھیں کہ جو واقعہ جو کربلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے، واقعہ ہو جائے، تو ہونے کے بعد جو ہے لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن جو ہے یہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں سب ہے نا پنجتن سب جو ہے شریک تھے نا۔ پہلے ہی بتا دیا تھا جب امام، بہت مختصر خطبہ دیں گے، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رسول اسلام جو ہے رونے لگے۔ شہزادی نے پوچھا تو بتایا کہ یہ فرزند جو ہے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو جائے گا نا۔ شہزادی کو معلوم ہوا، انہوں نے گریہ کیا، امام حسن کو معلوم ہوا، گریہ کیا۔ تو یہ واقع ہونے سے پہلے جو ہر ایک جناب آدم دیکھے گزرے، جوتے کے تشمہ ٹوٹ گیا، رونے لگے کہ پروردگار کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ قدرت کی آواز آئی، نہیں آدم یہ جو ہے سرزمین کربلا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام گزرے، کشتی بھور میں پھنس گئی ہے نا، ڈگمگانے لگی۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار کیا کوئی خطا ہو گئی؟ آواز نہیں، نوح یہ جو ہے کربلا ہے۔ تمام انبیاء، مولا علی جو ہے نا وہ کربلا کے سرزمین پہ نہیں گئے، لیکن تمام جو ہے انبیاء علیہ السلام، یعنی ظاہراً نہیں گئے، لیکن تمام جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے اس سرزمین کربلا سے گزرے اور ہر ایک کو بتایا کہ یہ زمین کربلا ہے اور آخری رسول کا نواسا اس سرزمین پہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ان حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وستین یدین بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وعسها وفاني السيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد معاصي العباد إلا كلاما وجودا لكثرة الذنوب إلا وفقا وصفا، نشهد أن لا إله إلا ولا تفعل العباد بجود وعد المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ہر موقع پہ ہر مرحلے پہ رسول اسلام نے تعارف کرایا، بتایا، کبھی خطبے کو منقطع کر کے امام حسین کو لاتے ممبر پہ اور تعارف کراتے ہیں کہ ھذا حسین فارفو، اسے پہچان لو، یہ میرا حسین ہے۔ کبھی جو ہے سجدے کو طول دے کر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ پہچان لو، یہ میرا حسین ہے۔ کبھی جو ہے ناکہ بن کر ہر موقع پہ ہر مرحلے پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی کی کیا عظمت ہے۔ اور عزیزان محترم، روایات میں دیکھیں کہ بے شمار جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ اگر جو ہے کوئی شخص امام حسین کی زیارت میں جائے تو پروردگار جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے پیادہ عقیدت سے پیادہ اگر جو ہے زیارت کے لیے جا رہا ہے تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ خود جو ہے پروردگار اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ خود پروردگار، اللہ ہی تو کرتا ہے، سب اللہ ہی کرتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے، لیکن جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو خود پروردگار جو اس کا اور اس کے خانوادے کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے زیارت کر رہا ہے، زیارت پڑھ رہا ہے، تو علامہ مجلسی اور شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، بس اشارہ کریں گے، وہ واقعہ صرف اشارہ کریں گے کہ لکھا ہے کہ وہ جو اشرف حداد تھا، حداد جو اپنی زبان میں لوہار بولتے ہیں، اشرف حداد تھا اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، لیکن جو ہے محمد علی یزدی جو بہت نیک تھے، متقی تھے، وہ قبرستان میں رہتے تھے، لیکن ایک نوجوان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اور اس کا جب انتقال ہو گیا تو جو یہ محمد یزدی ہے نا، انہوں نے خواب میں دیکھا کیا دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں ہے، بہت اچھی حالت میں۔ تو خواب میں سوال کیا کہ ہمیں تو معلوم ہے تم کیسے تھے، یہ بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا، ہم جانتے ہیں تمہیں، ہے نا، ہم تو یہیں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں تم کتنے بڑے گنہگار تھے، لیکن آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور لا کر اس قبرستان میں لوگوں نے دفن کر دیا، اور جب دفن کر دیا تو خود جو ہے امام حسین علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد جو ہے امام نے یہ کہا کہ 40 گز تک ہے نا جتنی دوری ہے عذاب کو ہٹا لیا جائے، عذاب ہٹا لیا جائے۔ تو بتایا کہ ابھی جو ہے رات میں ایک مومنہ کو دفن کیا گیا، اب یہ محمد علی یزدی جو ہے یہ اب بیدار ہوئے، معلوم کرتے ہوئے اس کے گھر پہ پہنچے۔ جب اس کے گھر پہ پہنچے تو پھر جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی جو ہے کون سا کام کرتی تھی، کون سا ایسا عمل کرتی تھی؟ تو کہا کہ بس اسی طریقے سے ہے نا، یہ نارمل معمولی کام۔ لیکن پھر جب دوبارہ پوچھا تو پھر جو ہے اس کے شوہر نے کہا کہ یہ بتائیے آخر مسئلہ کیا، بیوی ہماری ہے اور آپ بار بار جو ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ تب جو ہے کہا کہ نہیں دیکھو کچھ مسئلہ ہے اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ کوئی ایسا کام نہیں، ہاں ایک کام کرتی تھی۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب تک جو ہے زیارت ہے نا، زیارت امام حسین ہے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھ لیتی تھی اس وقت تک جو ہے وہ نہیں سوتی تھی۔ تب جو ہے انہوں نے بتایا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہی مسئلہ ہے کہ دیکھو وہ جب تک زیارت امام حسین نہیں پڑھ لیتی، نہیں کر لیتی تھی اس وقت تک نہیں سوتی تھی۔ تو خود جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد امام نے کہا کہ ہم جو ہے تمہاری زیارت کرنے آئے ہیں، یعنی جو حسین کی زیارت کرے تو امام حسین زیارت کرانے نہیں بلکہ جو ہے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے تفصیل سے کہ خود جو ہے ہم زیارت کرنے آئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے زیارت کی جو ہے یہ فضیلت، آیت اللہ مرشی نجفی ہے، وہ جو ہے آیت اللہ حیری جو قم کے حوزہ علمیہ کے بانی ہیں آیت اللہ حیری، اور جو ہے مرحوم یہ مرشی صاحب یہ جو ہے اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے خواب میں محمد علی یزدی کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارا انتقال ہوا قبر میں گئے، ایک عجیب منظر، ایک ہولناک، ایک خوفناک منظر تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک لطیف آواز آئی تو اب ہمیں جو ہے اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، اب وہ منظر جو ہے ختم ہو گیا جو ہولناک تھا، خوفناک تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو پھر آنے والے نے کہا کہ دیکھو یقیناً تم تو گھبرا گئے ہوگے۔ کہا یقیناً ہم جو ہے گھبرا گئے تھے، ہولناک منظر تھا، پریشان تھے، لیکن آپ کی جب آواز سنی
یعنی لطیف آواز سنی تو اب ہمیں جو ہے سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا ہے نا، وہ گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو کہا کہ حائری تم نے ہمیں پہچانا؟ کہا کہ نہیں ہم نے نہیں پہچانا۔ کہا کہ دیکھو تم جو ہے برابر ہماری زیارت کو آتے تھے، برابر۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے جو ہے حیات میں پڑھیے گا، انہوں نے لکھا کہ برابر جو ہے تم ہماری زیارت کو آتے تھے، لہٰذا جو ہے ہم تمہاری زیارت کے لیے آئے۔ وہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہ کربلا ہے کہ ہر ایک جو ہے چلا آ رہا، ہر ایک ہے جناب وہب ہے نا الگ قافلے سے، لیکن امام حسین سے مل گئے۔ جناب زہیر ان کی زندگی کچھ اور تھی، ان کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے امام حسین کی طرف آ گئی۔ اسی لیے شہزادی نے فرمایا تھا نا دربار میں، ما رمیت الا جمیلا، کربلا میں ہم نے خوبصورتی کے علاوہ جو ہے کچھ بھی نہیں دیکھا، یعنی حسن کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی لوگ جو ہے چلے آ رہے ہیں، ہر ایک جو ہے قربان ہو رہا ہے۔ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان مارے جا رہے ہیں نا، ہر ایک جو ہے شہید ہو رہا ہے، اور شہزادی یہ فرما رہی ہیں ما رمیت الا جمیلا ہے نا۔ اب وقت نہیں ہے، مختصر صرف اشارہ کر دیں 1 منٹ کے اندر کہ اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک جو ہے اسلام کے لیے، مقصد کے لیے، امام حسین کے لیے چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر قربان ہو جائے، اور یہ جذبہ یہ شوق لے کر بڑھ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ میں دنیا میں ایسا کہاں مل سکتا ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا ما رمیت الا جمیلا۔ بس آخر میں ایک جملہ کہہ دیں، اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے۔ بہرحال یہاں یہ بات نہ ہو، لیکن دنیا میں تو ہے یہ بات، جو بھلے یہاں نہ پائی جاتی کہ دیکھیں یہ جو نوحہ ہے، تو نوحہ جو ہے ایک بار جو ہے کہا جاتا ہے، ایک ہی بار کہا جاتا ہے، ایک بار کہہ دیا نوحہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل جو ہے وہ چلتا ہے نا۔ ایک بار نوحہ کہہ دیا گیا تو وہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل جو ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ضروری ہے نا، ضروری ہمارے جو بچے یا بہرحال دیگر جگہ پائے جائے، ضروری ہے کہ ہم اس پہ بھی غور کریں نا، کہ بعض جو ہے ایسے ہیں کہ اس نوحے سے کوئی کربلا کا تعلق نہیں ہے، کوئی کربلا سے نہ کربلا کا سبق ہے، نہ کربلا کا درس ہے، نہ کربلا کا پیغام ہے، نہ مصیبت ہے۔ معلوم ہوا کہ نوحہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کربلا سے اس نوحے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نسل در نسل جو ہے یہ نوحہ ہے نا آگے بڑھتا رہے گا۔ تمام چیزیں، بس آج روز عاشورہ ہے لہٰذا زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، ہر چیز جو ہے اس پہ توجہ دے، دھن ہے یا وہ ہے نا، کس لہجے میں ہے کیا ہے، یہ لہٰذا جو ہے جو ہمارے بچے یا نوجوان ہیں اس پہ جو ہے وہ توجہ دے کہ یہ جو ہے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ بس عزیزان محترم آج روز عاشورہ ہے، اور پیاس کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں سب بیک وقت کربلا میں جمع ہو گیا تھا۔ جتنے اسباب ہوتے ہیں، جتنے اسباب دیکھیں، اگر انسان جو ہے رات بھر جگے گا تو اس سے بھی پیاس زیادہ لگتی ہے۔ پوری رات امام حسین جو ہے بیدار تھے، عبادت کرے، پوری رات بیدار تھے۔ جب انسان آئے اور جائے تو بھی پیاس زیادہ لگتی ہے نا۔ کبھی آواز آ رہی آقا خبر لیجئے، چچا خبر لیجئے، امام حسین جاتے ایک لاش لے کر آتے، پھر آواز آئی، پھر دوسری لاش لے کر آتے ہیں، پھر آواز آئی۔ انسان جو ہے اگر چلے ہے نا، گھوڑے پہ اگر سوار ہو، چل رہا ہو، سامنے سے ہوا آتی ہے تو اس سے بھی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہیں، مقتل میں جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں۔ دیکھیں تمام اسباب بیک وقت جو ہے جمع ہو گیا تھا۔ جب انسان کو غش آ جائے، اور جب غش یا فاقہ ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ امام حسین کو کربلا میں غش آ گیا تھا۔ غش شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے 3 مرتبہ غش آیا تھا، 3 مرتبہ۔ جب جناب قاسم کو رخصت کیا تب غش آ گیا تھا، برابر کے بھائی کے پاس پہنچے تب غش آ گیا تھا، جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرے تب امام حسین کو غش آ گیا تھا۔ دیکھیں جتنے بھی پیاس کے اسباب ہیں سب بیک وقت جو ہے کربلا کے میدان میں جمع ہو گیا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، آپ ہے نا فاقہ شکنی سے ہیں، کچھ کھائے پیے نہیں یقیناً، لیکن آپ کو یقین ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم کھا لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ہم پانی پی لیں گے، لیکن کربلا والے ہیں جو ہیں وہ بھی ابھی پیاسے اور پیاسے رہیں گے۔
ہاں عزیزان، بس آخری فقرہ اس خطبے کے آخر میں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں یاد کیا ہے وہ جو ہے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے۔ کہا کہ اے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ ہم علی اصغر کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہے ہیں۔ اے میرے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو مجھے ننھی سی قبر نہ بنانی پڑتی۔ اے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو چاند سے چہرے پہ خاک نہ ڈالنی پڑتی۔ اور پھر آخری وقت امام حسین نے سید سجاد سے کہا، جب آخری وقت رخصت ہونے لگے تو کہا، اے میرے لال سید سجاد، جب قید سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام القائد الغر المعجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سيد النساء العالمين والبشر خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان وآیا صارب دیت قیانات میں تبنیت الشرک والنفاق۔ اللہم فل بنا ما نحن ولو لا تفل بنا ما نحن ولو بجاہد محمد وآل المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتن فذکر ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ امام حسین